ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم কিছু বলার আগে আসেন একটু হুজুরে নবী আকরম শফিয়ে উমম रसूल मुहतशम नबी मुकर्रम अल्लाह के प्यारे उम्मत के सहारे रब महबूब दानाए गयूब मालिक रकाब उमम फ़क्र अरब व अजम वाली कौनो मका सयाह लामका सैयद इंसोजा सरवर लाला रुखा नैयर ताबा सरनशीन माहुशा माह खूबा ततिम हसीना साहिब अलम नशरा मासूम आमिना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक बार दुरूद शरीफ पाक करें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि लकड़ियों से काम जिसने ले लिया तलवार का 313 के उस सरदार की बात करे अल्लाहुम्मा सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला का कोटि कोटि शुक्र जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको इस दीनी महफिल में आने की तौफीक अता फरमाई। अगर आज भी कल की तरह या परसों की तरह या पूरे साल की तरह महफिल ना होती तो हम में से बाज़ लोग कोई न कोई गुनाह में मुब्तला होता, कोई झूठ बोल रहा होता, कोई नमाज ना पढ़ रहा होता। लेकिन आज अल्लाह तबारक व तआला ने इस महफिल को कायम किया जिसकी वजह से आज हम तमाम लोगों ने स्टेज पर मगरिब की नमाज़ पढ़ी, मस्जिद में मगरिब की नमाज़ पढ़ी, फिर ऐशा पढ़ा, फिर मस्जिद में ऐशा पढ़ा। अब इंशाअल्लाह तबारक व तआला फजर भी हम में से बाद लोग इंशाअल्लाह जो कभी नहीं पढ़ते हैं आज ज़रूर पढ़ेंगे। तो इसका सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला से हम लोगों को शुक्र अदा करना चाहिए। आज हमने कुरान मजीद से एक आयत की तिलावत की है कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, जिसका तर्जुमा ये होता है कि ए नबी आप उन लोगों से फरमा दीजिए जिन लोगों ने खुद के ऊपर कुफ्र व शिर्क करके
اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال لیا ہے، ان لوگوں سے آپ کہہ دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے جن لوگوں نے شرک اور کفر کر کے اپنے اوپر، اپنے نفس کے اوپر زیادتی کر چکے ہیں۔ عباس آ رہا ہے تو تکبیر دینا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، آپس میں رگو۔ لا تنقطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے ہم کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال، عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط فقال لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكتم كثيرا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ، ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں اور خطبے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم نے ایسا خطبہ اپنی زندگی میں کبھی نہیں سنا تھا، جیسا خطبہ جیسے روب سے اس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم نے ایسا خطبہ اپنی زندگی میں کبھی نہیں سنا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اے صحابہ، جو کچھ ہم جانتے ہیں اگر تم جان لو تو رو زیادہ اور ہنسو کم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا جانتے ہیں، اگر ہم لوگ وہ بات جان لیتے تو ہم میں سے جتنے لوگ بھی ابھی بیٹھ کر مذاق یا پھر کھیل یا پھر کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں، کچھ بھی گناہ میں ہوتے ہیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ہنستے کم اور روتے زیادہ اگر تم آگے کا حال جان لیتے جو کچھ ہم جانتے ہیں۔ لیکن ہم لوگ ابھی بھی نماز نہیں پڑھتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، پیسہ ہونے کے باوجود حج پہ نہیں جاتے، دوسرے کام میں لگا دیتے ہیں۔ یہ سب تب ہم لوگوں کا ٹھیک ہوگا جب ہم لوگوں کے دل میں اللہ کا خوف ہو۔ خوف الہی اپنے دل میں اتارو، تبھی کامیاب ہوگے۔ اور جس کے دل میں خوف الہی ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی سورہ رحمان میں ارشاد فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جنت نہیں جنتان، جس کے دل میں یہ ڈر ہو کہ کل حشر کے دن ہمیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، کل حشر کے دن اللہ کے سامنے ہم کو جانا ہے۔ موقع تھا، ماحول تھا، سب کچھ ہمارے پاس تھا، کمرے میں بند تھے، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا سوائے اللہ کے، لیکن پھر بھی دل میں یہ ڈر تھی کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور اس ڈر سے ہم نے گناہ نہیں کیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں تادر جنو دوئیٹا جنت آسے، ایکٹا جنت نہیں دوئیٹا جنت، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ اور اسی آیت پر ایک واقعہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا۔ ایک شخص تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، بہت ہی حسین شخص تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حسن عطا کیا تھا، لیکن تھے وہ بہت نیک شخص۔
حسن و جمیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حسین و جمیل بنایا تھا، لیکن تھے وہ بہت ہی نیک شخص. تو ان کی روزمرہ کی جو روٹین تھی، مسجد سے گھر، گھر سے مسجد، مسجد سے گھر، گھر سے مسجد. تو جس راستے سے وہ مسجد جایا کرتے تھے اسی راستے میں ایک عورت رہا کرتی تھی. جس نے ان کو دیکھا، اس عورت نے ان کو دیکھا اور ان کے ساتھ اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کا ارادہ کیا. نعوذ باللہ. لیکن اب وہ شخص ایک دم نیک آدمی تھے، تو اس عورت کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ان کے ساتھ جا کر خود سے اپنے سے جا کر ان سے بول دے. تو کافی دن وہ عورت پریشان رہی. آخر میں تنگ آ کر اس نے اپنی خادمہ سے بولا کہ ایسے ایسے فلاں فلاں شخص ہیں اور ہم ان کے ساتھ اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنا چاہتے ہیں، ہم کیا کریں؟ تو اس خادمہ نے بولا کہ کوئی بات نہیں، آج عشاء کے بعد ہم کچھ نہ کچھ بندوبست کرتے ہیں. بہرحال عشاء کی نماز کا وقت آیا، اذان ہوئی، یہ شخص اپنے گھر سے چلے، نیک شخص اپنے گھر سے چلے اور مسجد میں گئے، نماز ادا کیا، سب کچھ کر آنے کے بعد جب واپس آنے لگے، اس کے گھر کے پاس پہنچے تو اس کی خادمہ نے اس نیک شخص کو روک لیا اور روک کر کہا کہ ہمارے گھر میں ایک بھاری سامان پڑا ہوا ہے جسے اٹھا کر ہم کو کہیں اور رکھنا ہے، لیکن ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے جو اٹھا کر اس سامان کو ادھر سے ادھر رکھ دے. اور پھر اس نے ایک شخص کو اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث مبارکہ سنایا، چند قرآن کی آیتیں سنائی دوسرے کے مدد کرنے پر، تو وہ شخص راضی ہو اور اس عورت کے ساتھ اس کے گھر میں جیسے ہی داخل ہوئے تو اس عورت نے اپنی مالکہ سے بول دیا تھا کہ آپ گھر کے پیچھے کے کمرے میں جا کر پہلے ہی سے بیٹھ جائیے. اور جب وہ نیک شخص گھر میں گھسے تو اس نے کہا فلاں کمرے میں سامان رکھا ہے، اور جب نیک شخص اس کمرے میں داخل ہوئے تو اس خادمہ نے باہر سے دروازے کو بند کر دیا. اب اندر صرف دو لوگ ہیں، ایک وہ نیک شخص اور ایک بدکار عورت. اور اس عورت نے اپنی نفسانی خواہشات کو اس نیک شخص کے سامنے رکھا. کمرے میں کوئی نہیں تھا، صرف وہ تھے اور وہ عورت تھی. چاہتے اگر ان کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہوتا وہ کچھ بھی کر سکتے، لیکن ان کو یہ آیت یاد آئی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور وہ اللہ کے ڈر میں، اللہ کے بھوئے میں اتنا زیادہ ڈر گئے کہ اسی جگہ پر بے ہوش ہو گئے. عورت ڈر گئی، اس کو لگا کہ یہ شخص مر گئے ہیں، تو اس نے فوراً اپنی خادمہ کو بلایا اور کہا کہ یہ کیا ہو گیا. اس کی خادمہ نے کہا کوئی بات نہیں، جس کے گھر کے سامنے سے لاش ملے گی لوگ اسی کو قاتل سمجھیں گے. ہاتھ پکڑیے اور میں پیر پکڑتی ہوں، ہم ان کو کوڑے کی جگہ پر پھینک کے چلے آتے. وہی ہوا، عورت نے ہاتھ پکڑا اور خادمہ نے پیر پکڑا، دونوں لے گئے کوڑے کے پاس پھینک کر گھر میں چلے آئے دروازہ بند کر. اب جب خوب رات گزر گئی تو اس نیک شخص کے والد کے دل میں آیا کہ ہمارا بیٹا ابھی تک گھر میں نہیں آیا ہے، عشاء کی نماز ہوئے کتنی دیر ہو گئی، ابھی تک ہمارا بیٹا گھر نہیں آیا. تو ان کے فکر میں وہ گھر سے باہر نکلے اور جب ڈھونڈنے لگے تو دیکھا کہ ان کا بیٹا، ان کا وہ نیک بیٹا کوڑے کے پاس پڑا ہوا. تو فوراً گئے، اس کو اٹھا کر کندھے پر رکھا، کندھے پہ لگا کر اپنے گھر لے گئے، اور جب پانی کی چھینٹیں ماری تو وہ شخص ہوش میں آئے اور ان سے پوچھا کہ کیا ہوا ایسا جو تم کوڑے کے پاس پڑے ہوئے تھے.
تو انہوں نے کہا کہ ایسی بات ہوئی، ایک عورت نے ہمارے سامنے نفسانی خواہش کا ذکر کیا اور ہم اللہ کے خوف میں اتنا زیادہ ڈر گئے کہ ہم بے ہوش ہو گئے، اور جیسے ہی پھر وہ یہ واقعہ سنانے لگے، اس بار ان کے اوپر اتنا زیادہ خوف طاری ہوا کہ ان کی روح پرواز کر گئی، ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے خوف میں، اللہ کی ڈر میں اتنا زیادہ ڈر گئے کہ وہ مر گئے۔ اور پھر جوان بیٹے، اور جب جوان بیٹے کا انتقال ہو جائے تو کون باپ چاہتا ہے زیادہ دیر اس کو تکلیف دینا؟ فوراً سب لوگوں نے، ان کے گھر والوں نے تیاری کی، ان کے دفن کفن کی سب چیزوں کی تیاری کی، اور رات ہی میں جنازہ کر کے ان کو دفنا دیا۔ جب فجر کی اذان ہوئی اور فجر کی نماز ہو گئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند صحابہ سے پوچھا کہ ہمارے وہ دوست کہاں ہیں؟ تو صحابہ اکرام نے بتایا کہ کل رات میں ان کے بیٹے کا کچھ وجہ سے انتقال ہو گیا، اور اسی وجہ سے لگ رہا کہ وہ بیستو ہوئے، بزی ہیں، نہیں آ پائے۔ تو فوراً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چلو ان کے غم میں شریک ہوتے ہیں۔ تو چند صحابہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر میں تشریف لے گئے اور ان کے والد سے پوچھا کہ ایسا کیا ہوا کہ نوجوان بالکل اور رات میں انتقال کر گیا؟ تو انہوں نے جو ہوا، جو اس کے اوپر رات میں گزری، سب انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے، اللہ کے بھوائے سے اتنا زیادہ ان کے اوپر اللہ کا ڈر طاری ہو گیا کہ وہ انتقال کر گئے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ چلو پھر فوراً اس کی قبر پر چلو۔ فوراً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند صحابہ کے ساتھ اس کی قبر پہ گئے اور قبر والے سے پوچھتے ہیں، اے قبر والے، جو اللہ نے انعام رکھا ہے تیرے لیے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ اگر مجھ سے ڈر کے، جو مجھ سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، جو ڈر کے میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، کیا اللہ نے تمہیں 2 جنت عطا کی؟ قبر میں سے آواز آتی، قبر میں سے کیا آواز آتی ہے؟ قبر میں سے آواز آتی ہے، اللہ بھی سچے، اس کے رسول بھی سچے، اس کا کلام بھی سچا۔ جیسے ہی میں قبر میں داخل ہوا میرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 جنتوں کا نظام کر دیا۔ تو صرف اللہ سے ڈر کے 2 جنت، کتنا آسان ہے، جنت نہیں جنتان۔ صرف اللہ کا ڈر اپنے دل میں ہمیں ہر وقت رکھنا ہے۔ اللہ کا ڈر رہے گا تبھی ہم نماز پڑھیں گے، اللہ کا ڈر رہے گا تبھی ہم سود نہیں کھائیں گے، چوری نہیں کریں گے۔ اگر ہمارے دل میں اللہ کا ڈر نہیں رہے گا تو پھر ہم نماز کیوں پڑھیں گے؟ تو اللہ سے ڈرو، کل حشر والے دن اسی کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور وہاں کوئی تمہارا ساتھ نہیں دے گا، اپنا اپنا اعمال لے کر ہمیں کھڑے ہونا ہے۔ تو اللہ سے ڈرو۔ یوم حشر کے ایک حدیث ہم کو یاد آتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل حشر والے دن ہم میں سے بعض لوگ ایسے ہوں گے جو خود کے پسینے میں کان تک ڈوبے ہوئے رہیں گے۔ تو اس دن کو ہم لوگوں کو یاد کرنا چاہیے اور اللہ سے ہم لوگوں کو ڈرنا چاہیے، اور ڈر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب تک ہم ڈریں گے نہیں تب تک ہمارے دل میں نماز پڑھنے کا شوق، ہر حرام کام سے بچنے کا شوق نہیں پیدا ہو۔ تو سب سے پہلے جو کرنا ہے اللہ سے ڈرنا، اللہ بھوئے بولے، اللہ بھوئے۔ اور زیادہ ٹائم لینے کی چاہ نہیں ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم امید کرتے ہیں کہ جتنا ہم لوگ آج سنیں گے، جتنا ہم لوگوں نے آج سنا، اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں سنی،
ان تمام باتوں پر ہم لوگ آج عمل کریں گے اور آج سیکھ کر آگے آنے والی زندگی میں ہم اس کے فوائد اٹھائیں گے. تو آخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.